اب یہ بیٹا میں ایگزامپل اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں گڑ کر جائے، کیونکہ ٹائم تو ہمارے پاس صرف نہیں ہے تو دین کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے تو ہم نے جاگنا ہو تو فجر سے پہلے اٹھ کے اسٹیشن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت کون سا شیطان تمہارے اوپر بیٹھتا ہے؟ وہ خود جگاتا ہے، اٹھو یار، دوست برا منا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تم نہ ریسیو کرنے گئے تو ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے نا، تو فجر کے وقت وہ اس کا جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ بھی تو دوست بنا لو۔ کہتے ہو نا کہ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی، تو تم اللہ کے دشمن ہو، تم بھی تو ولی بن سکتے ہو نا، وہ بھی تو، اس کو بھی دوست بناؤ نا۔ دوست تو وہ ہے نا جو جس کی بات مانتا ہے، تو وہ تو سب سے بڑا دوست ہے۔ کہتے ہیں نا انتا، اسی بقرہ کی 2 آخری آیتوں میں آگے کیا آتا ہے؟ انتا ولینا، تم ہی میرا دوست ہے، تم ہی ولی ہے۔ انتا ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانتا خیر الغافرین۔ انتا ولینا، یہ دوسری آیت ہے۔ اس آیت کا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو میرے بھائی، اللہ کی بات کو ماننا ہی اسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہی اسلام ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزوں کے علاج بتائے ہیں۔ اب آپ کو جو اگر یہ وسوسے آتے ہیں، اس کا بھی علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ دیکھیں کہ کتنی قوت اللہ نے اس کو دی ہے کہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، وہ انسان کے روپ میں آ کے صحابی کو ورگلا رہا ہے۔ تو میری اور آپ کی وقاحت کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں کیا فرق ہے؟ ان کے لیے تو اللہ نے سنتیں جاری کی قرآن کے اندر کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ تو ہم تو پرفتن دور میں آج تو ایک ہتھیلی کے اوپر باہر نکلو یا مسجد میں فتنے موجود ہیں، ہے نہیں؟ تو فتنوں سے یہ پرفتن دور ہے، اس سے بچنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی بتا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسجد نبوی، وہ انسان، شیطان کے روپ میں انسان، وہ صحابی کے دل میں اس کو طاقت دی نا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہے نا کہ یہ کیا سینوں میں کیا ڈالتا ہے وسوسے، جن ہے یا انسان، ہاں جی۔ اب وہ اس کو نماز اپنی دکھا رہا ہے اور وسوسہ ڈال رہا ہے تیری نماز سے کچھ بھی نہیں، تیری تو نماز کوئی قبول نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ وسوسے ڈالتا ہے نا۔ کئی کہتے ہیں یار سر صاحب اس لیے نماز نہیں پڑھتے جی، پیشاب جو ہے نا قطرے نکل جاتے ہیں، سارا دن ٹھیک رہتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو ساتھ ہی پیشاب کے قطرے، یا ایک دم پیٹ میں ہوا گڑبڑ شروع کر دیتی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا، ہم تو پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تعوذ ہے اس طرح پڑھتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اے اللہ تو سمیع علیم ہے، میں تیری پناہ میں آیا اس رجیم کیے پھونکوں سے، اس کے جادو سے اور اس کے وسوسوں سے۔ یعنی کہ نماز میں بھی یہ پھونکے مارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بعض لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں جی، ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے ہوا خارج، وہ بیچارے 2-4 مرتبہ اس تکلیف میں ہوتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جی فائدہ کچھ نہیں، گناہ گار ہی ہونا ہے۔ جلے نماز شروع کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوا خارج ہو جاتی ہے یا قطرہ نکل جاتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہاری دبر میں پھونک مارتا ہے، اس لیے آپ پناہ مانگتے ہیں نا، من حمزہ ہی ونفخہ ہی ونفثہ سے، میں اس کے جادو سے، یہ جادو بھی کرتا ہے، یہ پھونکے بھی مارتا ہے، یہ وسوسے بھی ڈالتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری دبر میں پھونک مارتا ہے، یہ تمہارے
پرائیویٹ پارٹ کو پکڑ کے کھینچتا ہے، تمہارے ذہن میں ڈالتا ہے، نچوڑتا ہے، تمہارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہارا قطرہ نکل گیا. ہاں جی، چلتا ہے لیکن جا کر آدمی دیکھتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا. محسوس ہوتا ہے یہ قطرہ چل رہا ہے، یہ عورت ہے یا مرد ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے. ان بیماریوں کا علاج ڈاکٹروں حکیموں کے پاس نہیں ہے. ان بیماریوں کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جب تم وضو کرو، وضو کرنے کے بعد چلو پانی لے لو، عورت ہے یا مرد ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، بچہ ہے یا بڑا ہے، چلو وضو کرنے کے بعد. ہم نے تو کئی چیزیں وضو میں خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں. وضو میں جو اللہ کے نبی کو بتایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو جبرائیل نے وضو سکھایا، ہم نے تو اس میں اضافے کیے ہوئے ہیں. اس میں ہم نے گردن کا مسا کچھ اور ہے، ہم نے کچھ اور کیا ہوا ہے. جو تحقیق تو کرو کہ جو ہم ایسے کرتے ہیں یہ ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے. تو خود تحقیق کرے نا، میں تو بیان کر رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں. آپ تو چند لوگ ہیں، مجھے کروڑوں لوگ سنتے ہیں. تحقیق تو کر کے دیکھو نا. نوٹوں پر تو تحقیق کرتے ہو یار، 50,000 کا نوٹ دے گا، ذرا دیکھی جعلی تو نہیں ہے. کبھی اس پہ تو کرو نا. یہ دلیل نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے یا ہمارے بڑے ایسا کرتے آئے. بڑوں کا کرنا دلیل نہیں ہوتی. دلیل اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے. یہ ثابت ہے نا بخاری میں جو وضو کا طریقہ ہے. چلو لو پانی کا، وضو کرنے کے بعد اپنے آسن پر چھینٹا مار لو، اللہ کے فضل سے یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی. جاؤ نہ پڑھو نہ جا کر حدیث میں. اس کو تو ہم نے بالکل لائٹلی لیا. ہاں جی، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. یہ زیادہ مسئلہ تو اور چیز ہے، کسی وقت اس پہ بھی دوں گا انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہاں، وہاں پر ہم دوسروں کو اڈاپٹ کریں گے، فالو کریں گے جہاں ہمیں نبی سے طریقہ نہیں ملے گا. جب ایک طریقہ نبی علیہ السلام کا موجود ہے، صحیح حدیث میں ہے، تو ہم کسی غیر نبی کی، کسی اور کی بات کو فالو کریں گے تو یہ ہم گستاخی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تورات کے چند اوارق ملتے ہیں آپ عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تورات کیا ہے؟ آسمانی صحیفہ ہے نا، نبی رسول پر اترا نا. جس پر کتاب اترتی ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، قریب کا دور ہے نا، بڑا دور تو نہیں ہے نا. یعنی کہ یہودیت کے بعد عیسائیت کے بعد آیا نا اسلام. تو چند وہ ہے نا، زمانوں کی بات ہے نا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پڑھ تو نہیں تھے نا، پڑھے تھے، فہم رکھتے تھے. آتے ہیں مجلس میں تورات کے ورقے لے کر اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تورات پڑھ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے فاق ہو رہا ہے، غصے سے لال ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگ رہی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے. یہ بڑی سخت بات ہوتی ہے. جیسے ہمارا پنجابی میں کہتے ہیں نا، تو ماں دے ہاتھ نہ آویں، یا کہتے ہیں نا تو مر جاویں. یہ عربی کے لفظ سے کیا عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوارق پھینک دیا. بھجن تو نہیں تھا، کوئی اور کتاب تو نہیں تھی، آسمانی صحیفہ تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب. ایک دم عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں، یعنی کہ قرآن کافی نہیں ہے تمہارے لیے. میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. آج تو میرا بھائی موسیٰ بھی آ جائے تو وہ میری اتباع کرے گا تو وہ نجات پائے گا. موسیٰ نبی تھے نا، رسول تھے نا. تو کہاں میں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے. نہیں جی، ہمارے فلاں نے کہا ہوا ہے، ہمارے فلاں نے یہ کہا ہوا ہے، ہمارے فلاں کا یہ طریقہ ہے. صبح قیامت تک کے لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا معنی یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ، معنی یعنی کہ تھا نہیں ہے.
ہیں قیامت تک کے لیے، محمد رسول اللہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ کوئی ملعون لعنتی دعویٰ کرے گا تو وہ ملعون ہوگا، لعنتی ہوگا۔ کلمے کا معنی ہے قیامت تک کے لیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہیں سے مراد کیا ہے؟ ان کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔